الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ پروگرام، ہمارا یہ مل بیٹھنا، ہماری مسجد کے نمازی، ہمارے پڑوسی، ہمارے عزیز امان اللہ بھائی کی بچی کے عالمہ کورس مکمل ہونے کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں عالمہ ہونے کی سعادت حاصل کرنے والی معصوم بچی کو اور اس کے والد کو، اس کی والدہ کو، اس کے گھر کے تمام افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علم دین کی دولت سے بہرہ ہونا صحیح معنوں میں یہ وہ دولت ہے جس پر انسان مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم مختلف مواقع پر، مختلف خوشی کے موقعوں پر جمع ہوتے ہیں، اجتماعات منعقد کرتے ہیں، مل بیٹھ کر جمع ہوتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، جن کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ ہمارا مل بیٹھنا ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جو دین کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، خطبے کے اندر یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں، رفعت عطا فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ آمنوا منکم، تم میں سے ایمان والوں کے، والذین اوتوا العلم درجات،
اور ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومنین کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، ان کو رفعتیں ملتی ہیں، ان کو بلندیاں ملتی ہیں، تو مومنین ایک لمبا وسیع مفہوم ہے۔ علماء بھی اس کے اندر آتے ہیں، اہل علم بھی اس کے اندر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء کو علیحدہ سے بیان فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، ان لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، ان لوگوں کو مقام عطا فرماتے ہیں جن کو علم دیا گیا۔ ان کی امتیازی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جن کی شان بیان کریں ان کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے تو عام لوگ بھی ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی مومن ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کو حاصل ہے۔ لیکن علماء کو یہاں پر بھی علیحدہ سے بیان فرمایا، خصوصیت سے بیان فرمایا، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے سردار کون ہیں؟ بولنا پڑے گا آپ حضرات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی وارث ہیں۔ آپ سے پہلے جو نبی گزرے، حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت داؤد ہو، حضرت سلیمان ہو، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ جن علماء کے بارے میں آج میں اور آپ جملے کس دیتے ہیں، کسی کی کوئی بات سامنے آتی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، اپنی زبان کھول دیتے ہیں، ڈرنے کا مقام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انبیاء کا وارث بتا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فصیح و بلیغ تھے، افصح العرب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک چھوٹا سا کلام ہوتا، چھوٹا سا جملہ ہوتا، اس کا مفہوم اتنا وسیع ہوتا کہ علماء نے چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کا یہ بھی معنی ہے، اس کا یہ بھی مفہوم ہے، اس سے یہ حکم بھی ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ حکم بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وارث فرمایا، بات ختم نہیں ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے مورث کا رشتہ دار ہو، قریب کا رشتہ دار ہو۔ کیا پڑوس والے وارث بنتے ہیں؟ نہیں۔ کیا گلی محلے والے وارث بنتے ہیں؟ نہیں۔ کیا قریب رہنے والے وارث بنتے ہیں؟ نہیں۔ وارث انسان کا وہ بنتا ہے جو خونی رشتہ رکھتا ہے، جو اس کی برادری کا ہوتا ہے، جو اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کا وارث علماء کو فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا
کہ علماء کرام انبیاء کی برادری ہے، غیر لوگ نہیں ہیں۔ جو شخص انبیاء کی برادری میں شامل ہونا چاہتا ہے، انبیاء کے خاندان کا حصہ بننا چاہتا ہے، انبیاء کا قریبی بننا چاہتا ہے، وہ عالم بنے، علم دین حاصل کرے۔ اور علماء کرام نے اس کی مزید تشریح کی ہے کہ اگر کسی شخص کا والد نامور پہلوان تھا، بڑی اس کی شہرت تھی، لیکن اس کی اولاد میں ایک شخص ایسا ہے جو ٹانگ سے معذور ہے، لنگڑا ہے، پہلوان ہونا تو دور کی بات ہے، طریقے سے آسانی سے چل نہیں سکتا، کیا یہ شخص معذور ہونے کی وجہ سے، کیا یہ شخص پہلوان نہ ہونے کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جائے گا؟ نہیں۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام حسین و جمیل تھے، حسن و جمال کی انتہا پر تھے، ہر خوبی بدرجہ اتم ان کے اندر موجود تھی، لیکن اگر ان کے یہ وارث، یہ علماء کرام کسی درجے میں کسی کوتاہی کا شکار ہیں، کسی میں غلطی دیکھتا ہوں، کسی میں کوتاہی دیکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ درجے میں گر گیا ہے، کیونکہ لنگڑا ہو، وارث لنگڑا ہو، پہلوان نہ ہو، تب بھی وارث تو وارث ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ وارث تو وارث ہے، اس کو وراثت سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ علماء کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی ہے خطاؤں سے پاک، معصوم کا معنی ہے گناہوں سے پاک، معصوم کا معنی ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکتا ہو۔ لیکن ان کے جو وارث ہیں، جو علماء ہیں، وہ تو معصوم نہیں ہیں، ان سے تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی جو ایک صفت ہے، جو تمغہ ان کو میں نے نہیں دیا، کسی عالم نے نہیں دیا، کسی اللہ والے نے نہیں دیا، کسی بزرگ نے نہیں دیا، ان کو یہ تمغہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس تمغے کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر، کسی پلمبر پر نہیں، کسی ڈاکٹر پر نہیں، کسی انجینئر پر نہیں، عابد پر جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے، جو شب زندہ دار ہے، جو نفلی روزے رکھ کے دن گزارتا ہے، جو ساری رات قیام میں گزارتا ہے، عابد ہے، اس عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہمارے پیارے آقا کے الفاظ ہیں، جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، عالم کو عابدوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے عالم ہونا، قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا۔ اور ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شاندار دعا دی ہے، قربان جائیے۔ حدیث پاک پڑھنے والے کو، جو حدیث پاک کو سنتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے یاد کر کے، اور جس طرح سنتا ہے بعینہ ہی انہی الفاظ کے ساتھ آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہ ذمہ داری کون نبھا رہا ہے؟ ہمارے وقت میں ہم جائزہ لیں، یہ ذمہ داری کون نبھا رہا ہے؟ اس غربت کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، جہاں ایک شخص کی تنخواہ 80,000 1 لاکھ ہوتی ہے، وہاں ایک عالم صرف 10,000 پہ گزارا کر کے اللہ کے نبی کے فرمان کو، آپ علیہ السلام کے اقوال کو بعینہ ہی زیر و زبر کے ساتھ
پوری ذمہ داری کے ساتھ امت کے سپرد کرنا، یہ ذمہ داری علماء سنبھال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، ایسے شاندار کلمات ہیں اس دعا کے، نظر اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو۔ تر و تازہ کا معنی ہے دنیا جہان کی خوشی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں، دونوں جہانوں کی خوشی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھیں، کوئی پریشانی اس کو چھو کے نہ جائے۔ یہی وجہ ہے چھوٹی سی سیلری میں بھی ان کو ہم دیکھتے ہیں ہنستے مسکراتے زندگی گزارتے ہیں، کبھی بھوک و افلاس میں خودکشی کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے پیچھے، نظر اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا۔ کس شخص کو؟ سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنے، فحفظہا، اس کو یاد کرے، ووعاہا، محفوظ رکھے، واداہا کما سمع منی، جیسے اس کو سنا تھا انہی الفاظ کے ساتھ، اسی زیر و زبر کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو آگے پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنائے، آمین کہیے بلند آواز۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنائے۔ بہت بڑی دعا ہے اللہ کے نبی کی، اس لیے میں اور آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کسی بھی دنیا کے شعبے میں ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رٹا لگا کے بیٹھ کے گھنٹوں لگیں، مہینوں لگ جائیں، کم از کم چند ایک حدیثیں یاد کر کے بعین ہی دوسروں کو سکھائیں، تاکہ یہ حدیث ہم پر بھی فٹ آئے، ہم بھی اس کے مصداق بن جائیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو حدیث پاک اس سے پہلے میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، عالم کے لیے استغفار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات، آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، ایک روایت میں ہے وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کی پانی کی تہوں میں جا کر کے عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ میں اور آپ عالم نہ بن سکے تو کم از کم اپنی زبان کو لگام دے کر ان کی غیبت تو نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کی زندگی اپنی برباد کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا فلاں شخص کو، فلاں عالم دین کو، جیسا تھا اس کا معاملہ میرے ساتھ تھا، حساب و کتاب اس نے مجھے دینا تھا، قبر میں جا کر کے سوال و جواب لینا میری ذمہ داری تھی، تیرے پاس کیا دلیل تھی تو نے اس کے بارے میں اپنی زبان استعمال کی؟ کیا جواب ہوگا میرے پاس، آپ کے پاس؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ علماء کرام نے اس کا مشاہدہ کیا کہ جو شخص علماء کی غیبت کرتا ہے قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے علماء کی، اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو حدیث پاک ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک شخص کا بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہے، اس کی بات نہیں مانتا، لیکن اس شخص کا دوست اس نافرمان بیٹے کی بھی عزت کرتا ہے، نافرمان ہے، عمل نہیں کرتا باپ کی باتوں پر، لیکن یہ اس کے باپ کا چاہنے والا، اس کا دوست صرف بیٹا ہونے کی حیثیت کو ملحوظ رکھتا ہے، اس کا بھی احترام کرتا ہے۔ جس طرح لائق بیٹوں کا احترام کرتا ہے اسی طرح اس نافرمان، اس نالائق بیٹے کا بھی احترام کرتا ہے۔
تو وہ اس کا دوست اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ یہ صحیح معنوں میں میرا مخلص دوست ہے، جو میرے لائق بیٹوں سے تو کیا نالائق بیٹے سے بھی محبت اور اکرام کا معاملہ کرتا ہے، صرف میرے لیے، صرف میری نسبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے گی کہ ایک عالم ہے، بظاہر اس میں کوئی خرابی ہے، لیکن ہم اس لیے کہ یہ نبیوں کا وارث ہے، ہمارے آقا کا وارث ہے، اس لیے ہم احترام کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی غیبت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس ادا پر پیار آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دنیا کے اندر ہم اتنے ہوشیار ہیں، لیلا اور مجنو کی کہانی ہم نے بارہا سنی ہے۔ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے دنیا میں، اس کی گلی سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے محلے سے بھی پیار ہوتا ہے، اس سے ملنے والوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کا نام سنتے ہی انسان بے قرار ہو جاتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے اپنے محبوب کی وجہ سے۔ مجنو کو دیکھا لوگوں نے، پائے سگ بوسید مجنو، کہ مجنو ایک کتے کو پکڑ کے اس کے پیر چوم رہا ہے۔ خلق پرسد اینچ سود، لوگوں نے کہا اے پاگل، اے دیوانے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل کام نہیں کر رہی، کتا ہے، نجس جانور ہے، گندا جانور ہے، اس کو پکڑ کے اس کے پیروں کو چوم رہا ہے، اینچ سود، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اسی سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عاشق ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے جواب دیا، گفت گاہے ای سگے در کوئے لیلا رفت بود، میں اس کے پیروں کو اس لیے نہیں چوم رہا کہ کتے سے مجھے پیار ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کتا میری لیلا کی گلیوں میں، کوچوں میں کبھی کبھار چلا جایا کرتا ہے، اس کے پیر اس جگہ پہ لگتے ہوں گے جس جگہ پہ میری لیلا کے پیر لگے ہیں، اور اس مٹی سے، اس کے پیروں سے وہ مٹی لگتی ہوگی جو مٹی میرے لیلا کے پیروں سے لگی ہے، میں اس نسبت کو چوم رہا ہوں۔ دنیا کے اندر انسان عشق و محبت میں کتے کے پیر تک چومے اور اللہ کے محبت کے دعوے بھی کرے، اللہ کے رسول کا اپنے آپ کو عاشق بھی کہے، اور جو اللہ کا فرمان سنا رہا ہے، جو اللہ کے حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہے، اسی کو گالیاں دے، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہو، میں تو کہتا ہوں جو مسجد کے اندر خدمت کرتا ہے، خادم ہے، ہمیں تو اس کے بھی پیر دھو کے پینا چاہیے، اس کی ایک نسبت ہے، اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ یہاں سے ہمارے عشق کا پتہ چلے گا، جس چیز کی نسبت نبی سے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کھجور آتی ہے مدینہ شریف سے، ہم کھجور کو کھانے کے بعد اس کی گٹھلی کو زمین پہ نہیں پھینکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے شہر سے یہ کھجور آئی ہے، حالانکہ وہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس کی گٹھلی مدینہ کی سرزمین سے نہیں لگی، گٹھلی تو یہاں آ کے کھلی ہے۔ وہاں پر ہمیں احترام سمجھ میں آتا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہے وہاں ہمیں کوئی احترام نہیں سمجھ آتا، جو اللہ والے اللہ کی محبت سکھاتے ہیں وہاں ہمیں احترام نہیں سمجھ آتا، وہاں ہمیں عشق اور محبت نہیں سمجھ آتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا کرتے تھے، جب صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، تو صحابہ الفاظ مبارکہ کو لکھا کرتے تھے، ایک ایک حرف کو زبر زیر نوٹ کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے الفاظ کو تو نوٹ فرما لیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا، وہ نور نکل کے صحابہ کے دلوں میں جاتا تھا، وہ نور کتابوں میں آ ہی نہیں سکتا، وہ نور لکھا نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے نبی سے منتقل ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ میں، شاگردوں میں، پھر ان کے شاگردوں میں، پھر ان کے شاگردوں میں، وہ نور چلتا چلا رہا ہے جو علماء کے اور اللہ والوں کے سینوں میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس نور کو پانے کے لیے علماء اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے۔ صحابہ کا کیا عالم تھا؟ سب سے پہلا مدرسہ جو قائم کیا گیا
صفہ کے چبوترے پر قائم کیا گیا۔ صفہ عربی زبان میں چبوترے کو کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ مختص کی گئی تھی جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو دنیا سے فارغ کر دیا۔ آج ہمارے جو مدارس ہوتے ہیں وہاں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے پڑھنے کا کہ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک پڑھنا ہے، پھر رات کو پڑھنا ہے، پھر صبح پڑھنا ہے، تہجد کے ٹائم پڑھنا ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے، جو اللہ کے نبی کی کلاس تھی، اس درسگاہ میں پڑھنے والوں کا وقت 24 گھنٹے تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ صحابہ وہاں رہا کرتے تھے، کھجور کے تنوں سے ایک سایہ بنایا گیا تھا، اس میں صحابہ رہتے تھے۔ اپنے آپ کو دنیا سے فارغ کر دیا۔ مہاجرین، انصار، صاحب حیثیت لوگ حسب توفیق کھجوریں جو کچھ میسر آتا وہاں جا کے لٹکا دیتے۔ وہ صحابہ پانی پی کے اس پہ گزارا کرتے کہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان بھی مجھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، امت کے سپرد کرنی ہے یہ ذمہ داری۔ بھوک و پیاس کی ایسی کیفیت ہوتی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اگر ان صحابہ نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو یہ دین، یہ اصحاب رسول کی خدمات کی بدولت جو احادیث الفاظ کے ساتھ زیر و زبر کے ساتھ محفوظ ہیں، یہ ہم تک نہ پہنچ سکتی۔ اس دور میں جب سہولیات نہیں تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کتنی بڑی قربانی ہے ان صحابہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے 7 کھجوریں دی مجھے، صرف 7 کھجوریں، اور صفہ کے چبوترے پر علم دین حاصل کرنے والے ان طلبہ اکرام کی تعداد 7 تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے ان کو تقسیم کر دی، پورا دن ایک کھجور پہ گزارا کیا۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور فرماتے ایک دفعہ ایسا وقت آیا 3 دن تک ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چل کر کے صفہ کے چبوترے پہ جا رہا تھا، بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت تھی کہ میں زمین پہ گر گیا، کافی دیر تک گرا رہا، آہستہ آہستہ ہمت کر کے، کمزوری اس قدر لاحق ہو گئی تھی، 3 دن تک ایک لقمہ کھانے کو نہ ملا تھا۔ بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، تھوڑا سا چلا، پھر گر گیا، پھر چلا، پھر گر گیا۔ اس طرح گرتے پڑتے میں صفہ کے چبوترے تک پہنچا۔ قیامت کے دن جب یہ حضرات پیش ہوں گے اور ہم جو سیر ہو کر کھاتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اللہ والوں کے خلاف زبان بھی چلاتے ہیں، ہم بھی پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن بھی بھوکا نہیں سلایا۔ وہ پروردگار ہمیں بھوکا جگاتا ہے، سلاتا نہیں ہے۔ کتنا اس کا احسان ہے ہم پر۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی بھوک کی وجہ سے۔ سارے ان شاگردان رسول کی یہ کیفیت تھی، بھوک پیاس کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے سمجھا ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ مرگی کا علاج یہ ہوتا تھا، گردن پہ پاؤں رکھا جاتا تھا، دبایا جاتا تھا۔ لوگ گردن پہ پاؤں رکھ کے دبا رہے ہیں، ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا میں نے کہا ابو ہریرہ کو جن نہیں ہوئے، ابو ہریرہ کو مرگی نہیں ہوئی، میں ابو ہریرہ بھوک پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا۔ کیسی کیفیت ہوگی۔ اس قدر مجاہدات کے ساتھ انہوں نے علم دین کو اللہ کے نبی سے محفوظ کر کے امت کے سپرد کیا۔ پورے مکہ اور مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے، صرف 10,000 صحابہ مکہ اور مدینہ میں، باقی سارے صحابہ اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ مبارکہ دین کو امت کے سپرد کریں۔ کسی کی قبریں کہاں، کسی کی قبریں کہاں، نہ اس وقت گاڑیاں، نہ ریل گاڑی، نہ جہاز، ہزاروں میلوں کا سفر کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 احادیث مروی ہیں۔ 5374 احادیث
لفظ لفظ محفوظ، زبر زیر محفوظ۔ مروان ابن حکم اس دور کا جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کو خیال آیا کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کا امتحان لیا جائے، کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو جاتی۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ کی دعوت کی، کھانے پکوائے، انتظام کیا، مختلف کاتبوں کو بلوایا، پردے کے پیچھے بٹھا دیا کہ ابو ہریرہ جب احادیث بیان کریں ان کو لکھنا شروع کرو۔ ساری کی ساری احادیث لکھی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے کہا کہ میں کچھ احادیث سننا چاہتا ہوں، آپ کچھ احادیث سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ گھنٹوں سناتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ یہ لکھی جا رہی ہے۔ گھنٹوں احادیث سنائی، لکھی جا چکی۔ دعوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے، کئی سالوں کے بعد پھر سے دعوت کی اور انہی کاتبوں کو بلایا اور کہا کہ آج جو یہ احادیث بیان کریں گے وہ بھی لکھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے صحابی رسول، میں آپ سے اللہ کے نبی کا کلام احادیث سننا چاہتا ہوں، جو پچھلی دفعہ آپ نے احادیث سنائی تھی ان میں سے اگر کچھ یاد ہوں تو سنا دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، کیا اسی ترتیب سے سناؤں؟ سبحان اللہ، ترتیب بھی یاد ہے۔ مروان ابن حکم نے کہا، اسی ترتیب سے یاد ہے تو سنا دیجئے۔ اب کاتب لکھنے بیٹھتے ہیں، گھنٹوں احادیث سناتے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ دونوں وقتوں کی لکھی ہوئی ان تحریروں کو ملایا جاتا ہے، نہ زبر زیر کا فرق ہے، نہ کسی حرف کا فرق ہے۔ اس طرح ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، اس قدر قربانیاں دینے والے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں سننے والے یہ عظیم صحابی رسول، یہ صحابہ، مروان ابن حکم آتے ہیں تیمارداری کے لیے۔ آ کر کے دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو روتا ہوا دیکھ کر مروان ابن حکم نے کہا، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہو کر موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تعجب کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ انی لا ابکی علی دنیاکم یا مروان، اے مروان، میں تمہاری دنیا کے چھوٹنے پہ نہیں رو رہا، ولیکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی، اے مروان، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایک بہت بڑا طویل سفر شروع ہونے والا ہے اور میرے پاس اعمال کی کمی ہے۔ کیا کیفیت تھی ان صحابہ اکرام کی، جنہوں نے اعمال کے پہاڑ سمیٹے ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت جن کو ملی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو صحابی نہیں ہے، بعد میں آنے والی امت ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، میرا صحابی آدھا سیر گندم یا جو خرچ کرے تو میرے صحابی کے آدھا سیر گندم یا جو کے برابری تمہارا احد پہاڑ سونے کا نہیں کر سکتا۔ ان صحابی رسول کی آخرت کی فکر کو دیکھیے، زاروں قطار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، ولیکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی، زاد راہ، سامان سفر کم ہے، سفر بڑا طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج میں اور آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، یاد رکھیں اسلام نے منع نہیں کیا، اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ جبھی تو یہ حکم ہے کہ ہر علاقے کے اندر کم از کم اتنے ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے، جس سے اس علاقے والوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور خواتین کے ڈاکٹر بننے سے بھی منع نہیں کیا۔ اگر خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنیں گی
تو ہماری خواتین کا باپردہ طریقے سے علاج ممکن ہوگا۔ اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن تقاضا صرف اتنا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنا مستقبل سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے، ان کا مستقبل بننا چاہیے۔ مستقبل دو ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک مستقبل وہ ہے جو آنکھ بند ہونے تک ہے بس، دوسرا مستقبل وہ ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ جس مستقبل کی میں اور آپ فکر کرتے ہیں، 24 گھنٹے اسی کے لیے لگاتے ہیں، وہ مستقبل آنکھ بند ہونے تک ہے بس۔ اور یہ جو دورانیہ ہے آنکھ بند ہونے تک کا، کسی کو پتہ ہے کتنا ہے؟ کسی کو پتہ ہے میرا بچہ کتنی زندگی پائے گا؟ کسی کو پتہ ہے میرا بچہ پروفیسر بنے گا تو اس سے وہ کما سکے گا یا نہیں کما سکے گا؟ کیونکہ یہ دنیا کی ساری پڑھائیاں جس کو ہم علم کا نام دیتے ہیں، یہ در حقیقت فنون ہے جس سے ہمارا معاش وابستہ ہے۔ اس سے ہمارا بچہ فائدہ اٹھا سکے گا یا نہیں؟ ایسے بے شمار حادثات ہوتے ہیں، بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، لیکن حادثے کی وجہ سے اس کا دماغی توازن متاثر ہو جاتا ہے، سارا کا سارا اس کا ساری محنت خاک میں مل جاتی ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا یا پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جس مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے ہماری 24 گھنٹے کی فکر ہو، اور آنکھ بند ہونے کے بعد جو مستقبل شروع ہونے والا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا مستقبل ہے، جس میں موت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کے لیے ہماری کوئی فکر نہ ہو، افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تھوڑے سے وقت میں جو کہا سنا، اس سب پر عمل کرنے کی اور اپنے احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے پیارے عزیز، ہمارے دوست، ہماری مسجد کے نوازی امان اللہ بھائی کی بچی کی زندگی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے سینے میں علم دین کا محفوظ کرنا، قرآن کا محفوظ کرنا، تفاسیر کا محفوظ کرنا، احادیث مبارکہ کا محفوظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بچی کو بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے سارے خاندان والوں کو خوشی عطا فرمائے، اور مجھے بھی آپ سب کو علم دین حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا رب کریم، ہم سب آپ کے دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کا اس نسبت سے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ اس تھوڑے سے وقت میں جو بیان ہوا، اس پر سب سے پہلے مجھ نالائق کو اور تمام حاضرین کو، ان کے گھر والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم، احادیث مبارکہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس پر جو جو بشارتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، یا اللہ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنا دیجئے۔ یا اللہ وہ ساری فضیلتیں بغیر استحقاق کے ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا رب کریم ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے دین کے لیے اپنا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تمام حاضرین مستورات بھی موجود ہیں، مستورات بھی یہ بیان سن رہی ہیں، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں سن رہی ہیں، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا جن لوگوں نے نہیں کی، کرنا چاہتے تھے، دلوں کے اندر لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ دلوں کے بھید کے جاننے والے ہیں، یا اللہ ان سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔
یا رب کریم ہم سب کی دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو توانا اور مضبوط کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا سچا وارث بنا دیجیے۔ یا رب کریم محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جو لوگ رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیجیے، نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ یا رب کریم ہم سب کو قیامت کے دن حفاظ میں اٹھائیے گا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے علماء میں اٹھائیے گا۔ یا اللہ اللہ والوں میں اٹھائیے گا۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں اللہ والوں کی جوتیوں میں اٹھائیے گا۔ یا رب کریم ہم سب کو دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرما دیجیے، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، یا اللہ ہم سب کی آنے والی ذریات کو، نسلوں کو یا اللہ اپنے پیارے دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنی محبت کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ دونوں جہانوں میں ہم سب کو، ہماری ذریات کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے پورے اہل محلہ کو، ہمارے اس وطن عزیز میں رہنے والے ایک ایک مسلمان فرد کو، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو، زمین کے چپے چپے پر رہنے والے ایک ایک مسلمان کو، یا اللہ اپنی رحمتیں، اپنی یا اللہ عنایتیں عطا فرما دیجیے، خوشیاں عطا فرما دیجیے، دونوں جہانوں میں خوشیاں عطا فرما دیجیے، دونوں جہانوں کے غموں سے بچا لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔